بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد فیضان صاحب سڈنی سے پوچھتے ہیں کیا بچوں کو ڈرانے یا بہلانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ میرے بھائی، جھوٹ تو کسی حالت میں بھی بولنا جائز نہیں ہے۔ وہ چند مقام جہاں شریعت نے رخصت دی ہے وہاں بھی جائز نہیں، صرف اور صرف جان بچانے کے لیے یا دو مسلمانوں کو ان کی دشمنی ختم کرا کے ان میں باہم محبت پیدا کرنے کی، وہ بھی بس اسی قدر جس سے کام بن سکے۔ ٹھیک ہے، یقیناً گھر میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کبھی کبھی اتنا تنگ کر دیتے ہیں اور ایسا واویلا مچاتے ہیں کہ ماؤں کا جینا دوبھر ہو جاتا ہے، اور اس کا احساس ہمیں مردوں کو بھی ہوتا ہے۔ کبھی ایک آدھ دن چھٹی ہو اور گھر میں رہ جائیں اور بچے چھوٹے ہوں، 2 سال 3 سال 5 سال، ہے نا، جب تک کہ سمجھ نہیں آتی ایسی ضد پکڑ لیں گے کہ ہمیں خود احساس ہوتا ہے کہ یہ مائیں سنبھالتی کیسے ہیں، ہم سے تو ایک دن نہیں سنبھالا جا رہا۔ تو یقیناً بعض بچے اس طرح کی طبیعت کے ہوتے ہیں کہ بہت ضدی قسم کے ہوتے ہیں اور ہمہ وقت رونا دھونا یا کھیل کود کرنا یا گھر کے سامان کو نقصان پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ تو ایسے موقعوں پر جو بڑے ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح کی بات کرتے ہیں جس سے بچے رونے سے یا شرارت کرنے سے باز آ جائیں۔ لیکن تب بھی یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اصل میں یہی وہ دن ہے ان کی تربیت کے، کہ جس میں ہم ان کو جیسا سکھائیں گے، جیسا بتائیں گے، تا زیست پوری زندگی ان کے ذہن و فکر پر یہ بات نقش رہیں گی۔ اب اس سلسلے میں آپ کو مزید کیا مثالیں دوں۔ ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عامر صحابی ہے، فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا اور حضور علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے تو میری ماں نے مجھ سے کہا کہ تم فلاں چیز نہ کرو، میں تمہیں کھجور دوں گی۔ یعنی کچھ شرارت کر رہے تھے، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگی فلاں چیز نہ کرو، میں تمہیں کھجور دوں گی۔ تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا واقعی تم اسے کھجور دوں گی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرا تو ارادہ اسے دینے کا اور اسی حساب سے میں نے کہا ہے، مجھے تو دینا ہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا تب تو ٹھیک ہے، اگر تم صرف بہلانے کے لیے کہتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھا جاتا ہے، یعنی جھوٹ بولنے کا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ السلام گزر رہے تھے مدینے کی گلیوں سے، تو کسی ماں نے بچے کو چپ کرانے کے لیے کہ رک جا نہیں تو شیطان آ جائے گا، جسے ہمارے یہاں بولتے بچوں کو بھوت آ جائیں گی، چڑیل آ جائیں گی یا فلاں آ جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام ٹھہر گئے۔ اب کافی دیر ٹھہرنے کے بعد اس صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ میرے دروازے پہ بہت وقت سے کھڑے ہیں، کسی کا انتظار ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کا جس کے بارے میں تم نے بچوں کو کہا کہ وہ آنے والا ہے۔ تو عورت نے کہا حضور میں تو اسے ڈرانے کے حساب سے کہہ رہی تھی تاکہ یہ چپ ہو جائے۔ تو حضور نے کہا ڈرانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ڈرانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو ہم بچوں کو اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ فلاں آ جائے گا، فلاں چیز دے دوں گا، تو بہلانے کے لیے یا ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، ان کو کسی چیز سے روکنے کے لیے، تو ہمیں خود خیال کرنا چاہیے کہ ان ننھے ذہنوں پر کیا اثر پڑے گا آگے چل کر۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر بنیاد جھوٹ پر رکھی جائیں گی تو اس کے اثرات جوانی میں اور بڑھاپے میں بھی رہیں گے۔ بہرحال ماں باپ کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کی بالکل قطعاً اجازت نہیں ہے ایسے مواقع پر جھوٹ بولنے کی۔